سنیے، ایک پرانی سچی اور روح کو ہلا دینے والی کہانی ایک ایسے جن کی جو ہر رات مسجد میں آ کر عبادت کرتا تھا، اور پھر ایک دن اس نے اپنی ایسی حقیقت کھول دی کہ سننے والوں کی روح تک کانپ اٹھی۔ یہ قصہ ہے ایک پرانے شہر کا، جہاں ایک 100 سال پرانی مسجد تھی۔ اس مسجد کا نام تھا نور مسجد۔ لوگ کہتے تھے یہ مسجد بہت برکت والی ہے، وہاں جو بھی نماز پڑھتا اس کی دعا کبھی خالی نہیں جاتی۔ مگر اس مسجد کے بارے میں ایک اور بات مشہور تھی کہ رات کے تیسرے پہر یعنی تہجد کے وقت وہاں کوئی اندیکھا وجود آ کر عبادت کرتا ہے۔ لوگ ڈرتے بھی تھے اور مانتے بھی تھے کہ جو وہاں اس وقت نماز پڑھے اس کی دعا جلدی قبول ہوتی ہے۔ شہر کے ایک بزرگ فقیر بابا فضلو اکثر رات کو وہیں بیٹھتے، کہتے تھے عبادت کی روشنی جہاں زیادہ ہو وہاں رحمت بھی برستی ہے۔ بابا فضلو کا ایک خاص واقعہ لوگوں کو یاد تھا۔ کہتے ہیں جب وہ جوان تھے تو ایک بار تہجد کے وقت انہوں نے مسجد کے کونے میں ایک سایہ دیکھا تھا۔ اس نے سفید کپڑے پہن رکھے تھے، چہرہ نہیں دکھ رہا تھا، مگر اس کی عبادت ایسی تھی کہ آس پاس کی فضا نور سے بھر گئی تھی۔ جب بابا نے آگے بڑھ کر اس کا حال پوچھنا چاہا تو وہ سایہ غائب ہو گیا۔ اس دن سے بابا روز تہجد کی نماز وہیں پڑھنے لگے۔ امام صاحب نے کئی راتیں چھپ کر اس سائے کو دیکھا۔ وہ ہر رات اسی وقت آتا، وہی کونا، وہی عبادت۔ کوئی اس سے کبھی بات نہ کر پایا۔ ایک رات جب چاند پورا تھا اور مسجد کے آنگن میں گلاب کی خوشبو بکھری تھی، امام صاحب نے ہمت کی۔ تہجد کے بعد مسجد میں بس وہی سایہ بچا تھا۔ امام صاحب نے دھیرے دھیرے قدم بڑھائے۔ کون ہو تم، انسان یا جن؟ تبھی ایک میٹھی مگر گہری آواز آئی۔ میں وہ ہوں جسے لوگ جن کہتے ہیں، مگر میں وہ جن نہیں جو ڈراتا ہے۔ میں وہ ہوں جو ہر رات اپنے گناہ کی معافی مانگنے آتا ہے۔ امام صاحب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، مگر ہمت کر کے پوچھا، کیوں آتے ہو ہر رات اور کس گناہ کی توبہ کر رہے ہو؟ سائے نے گہری سانس لی۔ 100 سال پہلے میں نے غصے میں ایک نیک انسان کی جان لے لی تھی۔ وہ کوئی عام آدمی نہیں تھا، بلکہ ولی کامل تھے، اللہ کے نیک بندے۔ انہوں نے مرتے وقت بد دعا نہیں دی، بلکہ مجھ سے کہا تیرے گناہ کا بوجھ اتنا بھاری ہے کہ تجھے تہجد کی 100 سال عبادت کرنی ہوگی اسی مسجد میں، اور جب تجھے معافی مل جائے گی تب تجھے رہائی نصیب ہوگی۔ میں نے تب سے عبادت شروع کی، ہر رات تہجد میں اللہ سے رو رو کر توبہ کی۔ 100 سال پورے ہو رہے ہیں، آج میری آخری رات ہے۔ اتنا کہہ کر وہ سایہ ادرشیہ ہو گیا۔ اگلے دن امام صاحب نے یہ قصہ پورے شہر میں سنا دیا۔ اس رات مسجد میں ہر کوئی تہجد پڑھنے پہنچا۔ وہ رات شہر کی سب سے نورانی رات بن گئی۔ تہجد کے وقت مسجد گلاب کی خوشبو سے بھر گئی۔ لوگ کہنے لگے، دیکھو وہ جن آیا ہے۔ سبھی خاموش۔ سایہ پھر اسی کونے میں عبادت میں جھکا۔ پھر آواز آئی، میری توبہ قبول ہوئی یا نہیں، میں جاننا چاہتا ہوں۔ امام صاحب بولے، اگر اللہ نے تجھے معاف کیا تو مسجد میں کوئی نشانی ضرور دکھے گی۔ تبھی مسجد کا دیا جو 100 سال سے بجھا نہیں تھا اچانک دگنا چمکنے لگا۔ ساری مسجد نور سے بھر گئی۔ پھر سایہ بولا، میری رہائی ہو گئی، مگر جاتے جاتے ایک عمل بتا جاؤں، جو اسے کرے گا اللہ اس کی ہر جائز دعا پوری کرے گا۔ لوگ بولے، بتاؤ۔ ہر جمعے کی رات عشاء کے بعد 2 رکعت نفل پڑھو، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 7 بار سورہ اخلاص، پھر دعا میں اپنے لیے اور اس مسجد کے لیے دعا کرو۔ اتنا کہہ کر وہ سایہ ہمیشہ کے لیے غائب ہو گیا۔ اس کے بعد مسجد میں پھر کبھی وہ سایہ نہیں دکھا، مگر آج بھی اس شہر کے لوگ کہتے ہیں جب کوئی تہجد پڑھتا ہے مسجد کے ایک کونے سے گلاب کی خوشبو ضرور آتی ہے۔ اسی لیے دوستوں، اگر کبھی آپ کی زندگی میں کوئی گناہ ہو جائے تو ڈریے مت۔ سچی توبہ اور عبادت سے اللہ ہر گناہ معاف کر دیتا ہے۔ بس دل سے توبہ کیجیے اور عبادت میں ڈوب جائیے۔